बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 5 इश्यूज़ के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो हम काजी फैज़ ईसा साहब के केस को डिस्कस करेंगे। आज काजी फैज़ ईसा साहब ने जो गुफ्तगू की है और जैसे अदालत में बहस की है बतौर वकील, मैं उनसे कुछ सवालात करूँगा क्योंकि आज वो बतौर वकील अदालत में पेश हुए थे। साथ हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट इलेक्शन से एक दिन पहले नून लीग को बड़ा सरप्राइज़ दिया है। वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो डस्का इलेक्शन के हवाले से हैं। साथ हम बात करेंगे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला किया है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अभी नहीं करना और अगले इलेक्शन के लिए उन्होंने कमेटी बनाई है। अब इस फैसले में दो चीज़ें हैं। एक उसका पॉजिटिव एक जो हमें इमेज नज़र आया है जो सुप्रीम कोर्ट की राय के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला किया है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन डंडी भी मार रहा है। इन दोनों चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सैफुल्लाह अबड़ो की अपील पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वकला के चैम्बर्स मिसमार करने के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक बड़ा अहम जो केस की समाअत थी और उसमें बड़ा अहम फ़ैसला, मैं उसको एक तारीख़ी फ़ैसला समझूंगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और उसमें 4 अहम चीज़ें हैं उस फैसले के हवाले से। उस पर अलग से एक वीडियो हमने की है और वो हम अपने डिस्क्रिप्शन में भी लगा दी है और कम्युनिटी में भी लगा दी। आप वो देख सकते हैं कि वकला के हवाले से वो लोग जो अमन ख़राब करते हैं उनके खिलाफ चीफ जस्टिस गुलजार ने एक तारीख़ी फ़ैसला दिया है, और मैं समझता हूँ कि वो एक बड़ा एक संग मील साबित होगा इन सारे मसाइल को ख़त्म करने के हवाले से। पहले हम सैफुल्लाह अबड़ो की बात कर लेते हैं। उनके खिलाफ, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टेक्नोक्रेट सीट पर मेंबर हैं सिंध से, और इनके खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी कोशिश की। पहले इलेक्शन कमीशन के पास गए, वहाँ से उनको हार हुई, फिर इलेक्शन ट्राइब्यूनल में उनको वो केस हार गए, फिर सिंध हाई कोर्ट में केस हार गए, और आज बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी हार गया। 4 जगहों से हारने के बाद जो सैफुल्लाह अबड़ो हैं उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है और अदालत उनको अहल करार दिया है। फिर हम देखते हैं हलीम आदिल शेख के हवाले से। आज जो 3 नाराज़ अरकान थे जिनको अगवा किया गया था, पहले तो उनकी तरफ से वीडियोस भी आ गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना था कि ये ज़बरदस्ती वीडियोस बनाई गई हैं। आज जब उनको असम्बली में लाया गया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अरकान थे उन्होंने अपने हिसार में उनको लेकर आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने वहाँ पर हाथापाई हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने अरकान को जो उन्होंने जो जिनके बारे में अलर्ज किया जा रहा है कि अगवा किया गया था, जब उनको वापस लेने की कोशिश की तो वहाँ पर गुत्थम गुत्ता हुई, और एक जो मेंबर थे वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चल पड़े थे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको वहाँ से खींचा, छीना और गाड़ी में बिठा कर निकल गया। अब ये जो सारा मामला है, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं देख रहा? क्या इलेक्शन कमीशन ने आंखें बंद की हुई हैं? और ये सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन को देखना होंगी। दूसरी तरफ हलीम आदिल शेख से चंद सहाफ़ियों के साथ भी उनकी वहाँ पर मुँह मारी हुई है, क्योंकि कुछ सहाफ़ी भी ऐसे हैं, कुछ रिपोर्टर्स भी ऐसे हैं, वो बिलावल हाउस के आसपास वो चक्कर लगाते रहते हैं। वो खुशामदी टोला है और उन्होंने बदतमीज़ी की है। पहले हलीम आदिल शेख से उन्होंने बदतमीज़ी की है, फिर हलीम आदिल शेख ने बदतमीज़ी की, और ये मामला वहाँ काफ़ी गर्मा गर्म रहा। जो मामला है काजी फैज़ ईसा साहब का, काजी फैज़ ईसा साहब की रिव्यू दरखास्तों पर जो नज़रसानी की दरखास्त हैं उन पर समाअत हुई। 10 रुकनी बेंच है जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में, और जब उस पर समाअत होती है तो जो मुनीर मलिक साहब हैं जो वकील हैं काजी फैज़ ईसा साहब की तरफ से, उनकी सेहत ख़राब है और उनकी एडजर्नमेंट फ़ाइल हो जाती है, रिटन रिक्वेस्ट आ जाती है कि वो अदालत में पेश नहीं हो सकते, और काजी फैज़ ईसा साहब को मौका मिल जाता है और उनको इजाज़त मिल जाती है कि आप अपने केस को खुद प्रोसीड कर सकते हैं। सरीना ईसा भी अदालत में मौजूद थी, और जब काजी फैज़ ईसा साहब अदालत में आते हैं तो उस वक्त उनके जो ख़ास तरह के जो खुशामदी जो हैं जो यूट्यूब पर भी काम करते हैं और जिन्होंने अगवा का ड्रामा भी रचाया था, और जो सहाफ़ी हैं अपने आप को सहाफ़ी समझते हैं, वो भी वीडियो बनाते हुए आपको नज़र आते हैं और काजी फैज़ ईसा साहब के साथ खुश गप्पियाँ करते नज़र आते हैं। जब काजी फैज़ ईसा साहब ने केस की समाअत शुरू होती है, 10 रुकनी बेंच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, 10 रुकनी बेंच के सामने जो बातें हो रही हैं
جو 10 رکنی بینچ کے سامنے دلائل دیے جا رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ جناب میں قاضی فیض عیسیٰ جو کہ جج ہوں سپریم کورٹ کا، میرے خلاف وزیر اعظم عمران خان اور میرے خلاف جو صدر پاکستان، میرے خلاف وزیر قانون، اور ان سارے لوگوں نے ایک ایسا جال بچھایا، میرے خلاف ایک جھوٹا ریفرنس فائل کیا گیا، میرے خلاف وہ ریفرنس فائل ہونے کے بعد میڈیا ٹرائل میرا کیا گیا، سرکاری ٹی وی اس معاملے پر سب سے آگے تھا، سرکاری ٹی وی نے مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میرا کیس پوری قوم کو دکھایا جائے، پوری قوم سنے کہ قاضی فیض عیسیٰ کیا بولتے ہیں، اور انہوں نے ساتھ کہا کہ جناب میرا قصور کیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں صحافی اغوا ہو جاتے ہیں، اگر صحافیوں کے اغوا کے بارے میں کوئی بات کروں گا تو میرے خلاف ریفرنس آ جائے گا۔ یہاں انہوں نے سکوٹے ڈھاکہ کی بھی بات کی، مشرقی پاکستان کی، اب ایریلیونٹ باتیں، اور ان ساری باتوں کا ایک ہی جو مقصد تھا اور وہ تھا اداروں کے اوپر الزام لگانا۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا جو کیس ہے ان سے جو میں سمجھتا ہوں ایک جج کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں جج کی اپنی ذاتی پسند اور ناپسند نہیں ہوتی، جج کو وہ دیکھنا ہوتا ہے، جج کو اسٹیبلشمنٹ نہیں اچھی لگتی، جج کو جو فوج ہے اس سے نہیں کوئی لگاؤ نہ ہو، ان کا ایک رائٹ ہے، ان کا ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے، لیکن یہ رائٹ نہیں ہے کہ اگر آپ کی 2 سال میں آپ کہتے ہیں کہ آپ کی عزت اچھالی گئی ہے تو آپ بھی تو 2 سال سے دوسروں کی عزت اچھال رہے ہیں۔ آپ کی بیوی کیا کیا خط لکھتی ہے اور کیا کیا بولتی ہے سب کو پتہ ہے۔ تو جناب قاضی فیض صاحب یہ معاملہ ایسے نہیں چلے گا۔ آپ وہاں بطور وکیل کھڑے تھے اور جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں اپنی حد سے آگے نہیں نکلنا، آپ وہ بات کریں جو یہاں پر ہے، صحافیوں کا معاملہ ہے الگ سے جا کے پٹیشن فائل کریں، اگر آپ کا کسی اور سے معاملہ ہے تو اپنے معاملات عدالت سے باہر رکھیں، عدالت میں کھڑے ہو کر ایسی باتیں نہ کریں۔ جسٹس منظور ملک صاحب نے کہا کہ جناب لگتا یہ ہے کہ آپ اپنے کیس پر بات نہیں کرنا چاہتے، آپ ادھر ادھر کی باتیں کرنا چاہتے ہیں، اپنے کیس پر فوکس کریں۔ جس پر قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے کہا اگر آپ کی بیوی اور بچوں کے بارے میں ایسی باتیں ہوتی تو کیا ہوتا؟ اب اگر کسی کی بیوی بچے غیر قانونی طریقے سے اثاثے بنا کے بیرون ملک جائیدادیں بنائیں گے تو ہونی چاہیے بات، ان کے بچے بھی کسی کے بچے پاکستان میں، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، آرمی چیف ہو، وہ چیف جسٹس ہو، کسی کے بھی بچے یا بیوی اگر ان کے آمدن سے زائد اثاثے نکل آئیں تو ان سے سوال ہو سکتا ہے۔ یہ آئین پاکستان کہتا ہے سارے برابر ہیں اور ہر کسی کو اپنا جواب دینا ہوگا۔ خیر بڑی وہاں پر بات ہوئی اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے ایریلیونٹ باتیں کی، اور ایریلیونٹ باتیں کرنے کے بعد معاملہ ابھی دوران دلائل ہی تھا کہ عدالت نے کیس کی سماعت بدھ کے لیے، جو بدھ کو دوبارہ اس کے اوپر سماعت ہوگی، کل جو 3 مارچ کو اس کے اوپر سماعت ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں قاضی فیض عیسیٰ صاحب پتہ نہیں یہ معاملہ کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں، اور پہلے وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے ان کا معاملہ تھا، اب 10 رکنی بینچ ہے وہ سر پکڑ کر بیٹھا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ سارے کا سارا معاملہ مجھے لگتا ہے کہ اب قاضی فیض عیسیٰ صاحب بڑی غلط راہ پر چل پڑے ہیں، اور انہوں نے خود جو جوڈیشل اور جوڈیشس مائنڈ تھا وہ اپلائی نہیں کر رہے، اور جو روایات تھیں، جو عدالتی روایات تھیں، جو پروفیشنل ان کی ذمہ داریاں تھیں، وہ ان سے آگے پیچھے ہو رہے ہیں، اور اس پر سوالات تو اٹھیں گے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے ایک طرف تو یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو معاملہ ہے صرف اس حد تک کہ جو جدید ٹیکنالوجی کا معاملہ ہے، کیونکہ ابھی ٹائم نہیں ہے اور 2-3 دن میں ایسا کوئی سیٹ اپ نہیں بن سکتا، تو ابھی ویسے ہی ہوگا الیکشن، اور ایک ٹیم بنا دی ہے جو 4 ہفتوں کے اندر اندر رپورٹ طلب کر رہی ہے۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ان کے پاس سارے اختیارات ہیں۔ جب سپریم کورٹ نے سارے اداروں کو کہا ہے کہ ان کی ہیلپ کریں تو یہ الیکشن کمیشن کر سکتا تھا۔ اگر الیکشن کمیشن کہیں نہ کہیں اپنی رشتہ داریاں نبھا رہا ہے تو یہ رشتہ داریاں ان کو مہنگی پڑیں گی، اور اگر اس دفعہ بھی جو کرپشن ہوتی ہے یا کرپٹ پریکٹسز ہوتے ہیں تو یہ جو الیکشن کمیشن اور یہ 5 ممبران ہیں ان کا نام تاریخ میں سیاہ الفاظ سے لکھا جائے گا، قوم ان کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرے گی۔ دوسری طرف اسی الیکشن کمیشن نے ایک اچھا فیصلہ بھی کیا ہے، وہ ہے ایک خصوصی مانیٹرنگ سیل قائم کر دیا گیا ہے جس کو ویجیلنٹ کمیٹی کا نام دیا گیا ہے، اور یہ جو ویجیلنٹ کمیٹی ہے یہ کیا کرے گی؟ یہ الیکشن کمیشن پر، ایف بی آر پر، نیب پر، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، نادرا اور ایف آئی اے پر مشتمل ہوگی، ان کے ممبران پر مشتمل ہوگی، جو ان سارے معاملات کو لک آفٹر کریں گے، جن کو جیسے کوئی رپورٹ، کوئی کمپلینٹ آئے گی، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اوپر ایکشن لیں گے، اور ساتھ جو ای میل ایڈریس بھی دے دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، فون نمبرز بھی دے دیے گئے ہیں کہ کسی کو کوئی شکایت موصول ہوتی ہے تو الیکشن کمیشن کو بتایا جائے۔ لیکن
الیکشن کمیشن کو یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ جب تک وہ قابل شناخت نہیں بنائیں گے تو کیسے پتہ چلے گا کس نے کس کو ووٹ دیا ہے، اور اس کو ان کے پاس پروف کیسے آئے گا؟ اس کا کوئی نہ کوئی حل ان کو نکالنا پڑے گا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن پاکستان نے ڈسکا الیکشن کے حوالے سے ایک بڑی ہم نے بات سنی، اور پھر مریم نواز اغوا کی باتیں کرتی رہی، ویڈیوز چلاتی رہی، پھر ہمیں بعد میں ہم نے دیکھا کہ جو ویڈیو میں اغوا کرنے والے ہیں یا جو بیلٹ پیپرز ہیں وہ چرانے والے ہیں، وہ ان کا اپنا MP نکلا، اور وہ ساری ویڈیوز حامد میر نے بھی ٹویٹ کی تھی، پھر وہ ڈیلیٹ کر دی گئی تھی۔ اب الیکشن کمیشن پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان 20 جو پریزائڈنگ افسران تھے جن کے اغوا کا ڈرامہ نون لیگ نے رچایا تھا، اور بیسیکلی خود ان کو اغوا کیا تھا، اور جن کے بارے میں یہ تھا کہ انہوں نے پیسے لیے ہیں اور پیسے لے کر یہ سارا ڈرامہ رچایا ہے، نہ صرف ان کا حکومت پاکستان کو کہا ہے کہ ان کا کال ڈیٹا دیا جائے، جسے الیکشن کمیشن یہ دیکھے گا کہ اس وقت ان کا فون کہاں مصروف تھا، ان کا اس سے پہلے کس کے ساتھ رابطہ تھا، ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، اور ادارے اس معاملے پر کھل کر الیکشن کمیشن کو سپورٹ کریں گے، اور الیکشن کمیشن ان 20 پریزائڈنگ افسران کی جو اصل کرتوت ہیں وہ قوم کے سامنے لائے گا، اور اس میں آپ کو مریم نواز، رانا ثناءاللہ، جوید لطیف کا نام نظر آئے گا۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے کیونکہ غلط کام کیا ہے، جو یہ 20 کے 20 پریزائڈنگ افسران تھے، تو ان 20 کو سیشن عدالتوں میں ان کے خلاف کیسز کی بھی سفارش کر دی اور فیصلہ سنا دیا کہ ان 20 کے 20 لوگوں کے خلاف فیصلہ ہو۔ اگر ان کو حکومت نے اغوا کیا تھا تو پھر تو ان کے خلاف کیس نہیں بنتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی مرضی سے یا پیسے لے کے انہوں نے ڈرامہ رچایا ہے، جس کی بنیاد پر ان کو سزا سنانے کے لیے یا سزا دینے کے لیے الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سیشن کورٹ میں ان کے خلاف کیسز چلیں۔ اگر حکومت پاکستان نے کیا ہوتا یا اداروں نے کیا ہوتا تو پھر اس میں وہ 20 لوگ تو انوالو نہیں تھے، ان کا گناہ تو نہیں تھا، پھر تو زبردستی ہوا تھا، زبردستی ہونے کی وجہ سے تو ان کے خلاف کیس نہیں بنائے جانے تھے۔ اس کا مطلب ہے الیکشن کمیشن اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر پیسے لے کے اور ملی بھگت کر کے نون لیگ کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا ہے، اور سیشن عدالتوں میں ان کے خلاف کیسز کی سفارش کر دی ہے، اور 20 لوگوں کا کال ڈیٹا طلب کر لیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں نون لیگ کے لیے، اور اگر یہ کال ڈیٹا سامنے آ جاتا ہے اور الیکشن کمیشن اس پر اپنا فیصلہ سناتا ہے تو یہ بھی ایک بڑی خوشائند ہوگی اور مافیا کے لیے ایک بڑی پریشانی کا سبب بنے گی۔ اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔